حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، آج 10 رمضان ہے۔ آج ہم خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، یوم رحلت محسنہ اسلام بی بی خدیجہ علیہ السلام۔ جی ناظرین، آج ہم مسلسل اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ائمہ اور اپنی جانب سے اور ٹیم کی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ کے حضور۔ چلتے ہیں علامہ کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ ہمیں جو ہمارا موضوع اس پہ کیا ہمارے ناظرین کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور، آج 10 رمضان ہے اور بی بی خدیجہ علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ آپ ان کی حیات طیبہ پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور مسلسل گفتگو کر رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے ذیل میں، اور آج 10 رمضان کا دن آ گیا۔ ہفتہ وار ہمارا یہ پروگرام آپ ہمارے ناظرین و سامعین دیکھتے ہیں۔ آج رحلت محسنہ اسلام، 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں محسنین اسلام کہا جاتا ہے، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام والد امیر المومنین، اور ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کفیل رسول ہیں، کہ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پالا ہے تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ مرد نے پالا ہے، مگر گھر کی جو بیوی ہوتی ہے، جو خاتون خانہ ہوتی ہے، تربیت وہ کرتی ہے۔ تو بنت اسد نے دراصل پالا ہے، اور 7 رمضان کو گزرا بھی ہے رحلت یوم رحلت جناب فاطمہ بنت اسد۔ اسی کے صلے میں جناب رسول اللہ نے، اللہ کے نبی نے علی کی پرورش کی، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے وہ احسان اتارا ہے علی کی پرورش کر کے جو ابو طالب نے مجھے پال کے کیا تھا۔ تو جب وہاں بنت اسد نے پالا ہے تو یہاں بھی جناب خدیجہ نے علی کی پرورش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی بات یہ کہ صرف زوجہ رسول ام المومنین نہیں ہے، علی کی پرورش بھی تو آج امام زمانہ کو بھی ہم نے پرسہ دینا ہے، اور خود جناب امیر کو بھی۔ اور اسی دن کو 2 ہستیاں ایسی ہیں جو نبی سے جدا ہوئی، اور دونوں محسن اسلام ہیں، اور عام الحزن کے طور پہ منایا گیا، غم والا سال کے منایا گیا، اور پورا سال غم میں۔ اور جناب امیر کا مرثیہ بھی موجود ہے، ہم جب آخر میں ذکر مصائب کریں گے تو وہ بھی بیان کریں گے اپنے سننے والوں کے لیے۔ لیکن یہ جملہ فضائل میں بھی جناب امیر کا یہ مصرع بہت کافی ہے کہ اے آنکھوں حسرت سے رو لو کہ اب تم ایسی 2 ہستیاں نہیں دیکھو گے، یعنی ابو طالب اور جناب خدیجہ جیسی۔ علی کہہ رہے ہیں کہ ایسی 2 ہستیاں نہیں دیکھو گے، اس کا مطلب ہے کہ جو علی خود بے مثل و بے مثال ہے کائنات میں، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ خدیجہ کی مثل کائنات میں موجود ہے، نہ جناب ابو طالب کی۔ سیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض یوں کرنا ضروری ہے کہ ام المومنین کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ 1 سے زیادہ ہے، اور عام مومن کے لیے، عام مسلمان کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر نبی کے لیے یہ تعداد بہت مختلف تھی اور کافی زیادہ تھی۔ اور ان تمام امہات المومنین میں فضیلت اور اولیت جناب خدیجہ کو حاصل ہے، بلکہ صرف اولیت نہیں حاصل۔ یہ حدیث موجود ہے کہ جیسے خدیجہ کی موجودگی میں رسول پہ دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں تھا، ویسے ہی سیدہ کی موجودگی میں علی پہ دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ تو اکثر تو یہ روایت جو ہے وہ جناب سیدہ کی فضیلت میں وارد ہوتی ہے، لیکن اسی میں ماں کی فضیلت بھی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جناب سیدہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ بے شک ماں کی فضیلت کیا ہے کہ وہ نبی جس کے عمل کو حلال و حرام کا پیمانہ قرار دیا گیا ہے، اس نبی پر حرام ہے کہ وہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے عقد کریں، اور یہ روایت معصوم ہے، امام معصوم نے فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اولیت بھی حاصل ہے، اور اتنی محبت کہ جناب خدیجہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی بعض علماء اہل سنت نے بھی، مورخین عالم اسلام نے بھی یہ لکھا ہے کہ اتنی محبت کرتے تھے کہ جو جناب خدیجہ کی سہیلیاں ہوا کرتی تھی، اگر کہیں سے گوشت آتا ہے، کوئی تحفہ آتا ہے، تو انہیں تلاش کر کے ان کے گھروں میں سے خدیجہ کا حصہ بھجوایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی محبت، اور یہ محبت اپنی طرف سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے
کہ نبی کو ہر زوجہ سے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ جو 4 شادیوں کا مسئلہ ہے کسی بھی مسلمان اور مومن کے لیے، اس میں پہلی شرط ہی عدل ہے کہ اگر آپ عدل کر سکتے ہیں تو 1 سے زیادہ عقد کریں، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو 1 سے زیادہ عقد نہ کریں۔ اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک زوجہ سے جتنی محبت ہے، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، اور جو حکم رسول نے ہمیں دیا ہے تو کیا وہ خود عمل نہیں کریں گے؟ اچھا، ایک چیز تو یہ کہ نبی کے لیے یہ ایکسیپشن، یہ استثناء رکھا گیا ہے کہ وہ 1 سے زیادہ عقد کریں، لیکن جہاں تک جناب خدیجہ کا واقعہ ہے تو شیعہ سنی مورخین نے لکھا کہ ظاہر ہے ایک فطرت بھی ہوتی ہے، اور خواتین میں یہ فطرت پائی جاتی ہے، اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس میں حسد پیدا ہوتا ہے، تو یہ سوال بھی نبی سے کیا گیا کہ وہ تو اب دنیا میں ہی نہیں ہے، تو آپ کو ان سے ایسی کیا محبت ہے کہ ان کی سہیلیوں سے بھی آپ تحائف وہاں بھجواتے ہیں؟ کیونکہ جناب، تو پہلا جملہ تو بڑا عجیب فرمایا کہ میں ہر اس ہستی سے محبت کرتا ہوں جس سے خدیجہ کو محبت تھی۔ واہ! اس کا مطلب ہے کہ نبی کی محبت کا معیار خدیجہ ہے، یعنی جناب خدیجہ کی محبت، جس سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے محبت کیا، جسے پسند کیا، پیغمبر نے بھی اسے پسند کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو محبت خدیجہ مصطفیٰ کے دل میں ہے، یہ اپنی طرف سے ہے ہی نہیں، اور صرف زوجہ ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ پیغمبر کا ارشاد موجود ہے، اور جسے علامہ مجلسی نے بھی اور دیگر مورخین نے بھی اور مفسرین نے بھی اور محدثین نے بھی لکھا، اور وہ یہ کہ اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی ہے، یعنی یہ محبت میں نے خود نہیں کی ہے، یہ کسی رشتے کی بنیاد پہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو کچھ، اور اللہ کی دیکھیے کوئی چیز اگر اللہ عطا کر رہا ہے تو بغیر عدل نہیں کر رہا، جس کا استحقاق ہے، اگر کوئی استحقاق نہ ہوتا تو کسی اور زوجہ کے لیے کہہ دیتے کہ اس کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام، پروردگار جانتا ہے کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو صرف خدیجہ میں ہی ہم نے رکھی ہیں اور کسی زوجہ میں موجود نہیں ہیں۔ واہ واہ! اچھا، تو حضور میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو صرف جناب خدیجہ میں ہیں اور کسی میں نہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی دیکھیے، پہلا تو ایک مرحلہ، ابھی ہم تفصیل سے بھی اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سردست یاد دلا دوں تاکہ نوجوان ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں۔ پہلا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، ابھی جب ظاہر ہے ہمارا عقیدہ مکتب تشیع کا یہ ہے کہ نبی جس وقت سے دنیا میں تشریف لاتا ہے اسی وقت سے نبی ہوتا ہے، لیکن عالم اسلام میں نبوت کا ایک کانسیپٹ اور ایک تصور کچھ اور ہے کہ 40 سال کے بعد، تو بہرحال اعلان اسلام کہہ لیجئے، اسلام تو جس دن سے نبی آیا ہے آ چکا ہے، اعلان اسلام سے پہلے بھی جناب خدیجہ کی تجارت بھی ہوتی تھی اور بازار بھی موجود تھے اور کثیر المال بھی تھی، لیکن اس وقت بھی بی بی کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ واہ واہ! سبحان اللہ! جب طاہرہ کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی رسم جاہلیت یہ ہے کہ عورتوں میں پردہ موجود نہیں ہے، اس وقت بھی پردے کی رسم جناب خدیجہ کے گھر میں موجود ہے، سبحان اللہ! طاہرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بات پہ زیادہ حیران ہوں کہ عرب کا جاہل معاشرہ جہاں عورت کا وہ مقام، وہ وقار نہیں ہے، وہاں بی بی کو طاہرہ کہا جا رہا ہے، اور اتنی طاہرہ تو تھیں، اسی طاہرہ کا حق ہے کہ اس کی گود میں یطہرکم تطہیرا کی مالک ہے، تو ماں بھی طاہرہ ہے، بیٹی بھی طاہرہ ہے، اور سارا خاندان طیب و طاہر ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں یہ موجود ہے، جسے علماء نے لکھا کہ حضرت آدم نے یہ فرمایا تھا کہ میری نسل میں ایک آخری نبی آئے گا، اور وہ جو آخری، ایک نام طاہرہ ہے، ایک لقب طاہرہ ہے، اور آخری نبی جو آئے گا میں اپنی زوجہ کا مددگار ہوں، مگر اس کی زوجہ اس نبی کی مددگار ہو۔ سبحان اللہ! تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی مددگار ہے خدیجہ، کوئی اور زوجہ نبی کی مددگار نہیں ہے۔ دوسری بات، تیسری، کیا آپ کہیں گے حضرت آدم کے زمانے میں؟ صرف حضرت آدم کے زمانے میں نہیں، انجیل میں یہ جملے موجود ہیں، جسے شیخ عباس قمی نے بھی بعد میں ترجمہ کر کے لکھا ہے، اور بہت سی کتابیں شیعہ سنی مکتب میں موجود ہیں کہ آسمانی کتابوں میں پیغمبر کے آنے کی کون کون سی نوید، کون کون سی خوشخبریاں موجود ہیں، کون کون سی اعلان نبوت مصطفیٰ کیا ہے کس کس نبی نے، اور کس کس طرح یہ یاد دلایا کہ کوئی آخری نبی آئے گا۔ جہاں انجیل میں پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، پروردگار نے یہ وحی کی ہے جناب عیسیٰ پہ کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی نسل مبارکہ بی بی سے چلے گی۔ واہ واہ! تو انجیل میں لقب مبارکہ ہے، سبحان اللہ! حضرت آدم کے ہاں مددگار ہے رسول کی، اور جاہلیت کے دور میں بھی، یہ تو نبیوں کا تذکرہ ہے، عالم جاہلیت میں بھی طاہرہ کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اسلام پہ اس قدر دولت کو خرچ کیا ہے کہ کسی اور بیوی نے کم از کم اپنی دولت کو اسلام پہ خرچ نہیں کیا ہے۔ واہ واہ! اور پانچواں ظاہر امتیاز یہ ہے کہ علی کی پرورش کی ہے، سبحان اللہ! اس علی کی جو صرف بھتیجا نہیں تھا، نبی کا بھائی نہیں تھا، بلکہ
اللہ کا ولی، امام اور حجت بھی تھا، جس کی پرورش جناب خدیجہ نے خود کی۔ سبحان اللہ۔ جی جناب، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ سے عقد سے پہلے بی بی کی ایک تو عمر زیادہ تھی، پھر ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی اور ان کی کچھ بیٹیاں تھیں، اس پر کچھ آپ خصوصی روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے اور بارہا اٹھایا جاتا ہے، اس کا بارہا جواب دیے جانا ضروری ہے، اور ابھی جو بالکل اس سے پہلے میں نے جملے کہے ہیں انہی میں ان کا جواب موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ، دو قسم کے جواب ہوتے ہیں، ایک نقضی جواب ہے، ایک حلی جواب ہے، اور پہلی بات یہ کہ جسے عالم عرب طاہرہ کہہ رہے ہیں، طاہرہ کہہ رہے ہیں، تو یہاں تو معاملہ رہا ہی نہیں کہ عقد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات، وہ جو بیٹیاں کہی جاتی ہیں وہ یتیم لڑکیاں تھیں جن کی پرورش بی بی نے کی ہے۔ دوسرا جناب عیسیٰ مبارکہ کہہ رہے ہیں اور وہی موجود ہے، اور نص کے مقابلے میں کسی تاریخی بات یا کسی مورخ کی رائے کا کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر پروردگار مبارکہ کہہ رہا ہے تو یہ برکت خاص رکھی گئی تھی سرکار دو عالم کے لیے، بے شک۔ تو اگر خاص رکھی گئی تھی تو خدا تو چاہے کہ برکت صرف مصطفیٰ کے لیے ہو اور یہ برکت کسی اور تک پہنچ جائے، تو اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سازش بھی ہے، ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور وہ یہ کہ باقیوں کے مرتبے کو بلند کیا جائے جناب خدیجہ سے، کیونکہ خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ اسے تو صفحہ رخسار تاریخ سے مٹا نہیں سکتے۔ اب جب نہیں مٹا سکتے تو یہ ہے کہ عمر زیادہ دکھائی جائے اور کسی کو کم سن دکھایا جائے بی بی کے مقابلے پر، اور اس کے مرتبے کو بڑھایا جائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ شادی کے بعد یا صاحب اولاد ہو کے آئی ہیں، طلاق یافتہ ہو کے آئی ہیں، پہلے عقد ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے وہ عین کم سنی کے عالم میں نبی کے عقد میں آئی ہیں، تو یہ سارا مرحلہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کر لیجئے ان سارے دلائل کے باوجود اگر آئی بھی ہیں تب بھی خدمات خدیجہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک اگر اللہ نے محبت عطا کی ہے تو کچھ خصائص تھے، اور وہ دلائل موجود ہیں کہ حضرت آدم سے یہ بات طے تھی تو اللہ نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا، انجیل میں بھی قرآن میں بھی، اور صرف یہ نہیں کہ سیدۃ النساء بیٹی تو عالمین کی سردار ہے بیبیوں کی، لیکن 4 بیبیاں جو موجود ہیں جو اپنے اپنے زمانوں میں سردار ہیں، حوا سردار ہیں، آسیہ سردار ہیں، مریم سردار ہیں، تو شیعہ سنی روایتیں موجود ہیں کہ ان میں چوتھا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں دنیا کی بیبیوں کی سردار ہے اور بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، ایک سوال اور کہ رسول اللہ کی نظر میں بی بی خدیجہ علیہ السلام کا کیا مقام تھا؟ سرکار دو عالم، پہلی تو بات یہ کہ سرکار دو عالم ایک کہ مجھے محبت عطا کی گئی ہے، پھر یہ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہم نے عرض کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ معیار دیکھیے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ کہہ دیجئے میرے حبیب میری نمازیں، میرے روزے، میری حج، میری زکوٰۃ بنسکی، میرا ہر عمل للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ بے شک۔ تو جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے وہ جناب خدیجہ کے لیے محبت کر کے یہ بتا رہا ہے کہ خدیجہ سے محبت کرنے والا ہی اللہ سے محبت کرتا ہے، اور خدیجہ کے دل میں اسی کی محبت ہے، واہ واہ، کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ اسی سے محبت کرتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب گئے ہیں رسول معراج پہ اور واپس پلٹ رہے ہیں تو اس وقت جناب جبریل سے پوچھا کہ جبریل کوئی کام کچھ چاہتے ہو، کوئی خواہش تمہاری کہ دنیا میں جاؤں، تو ایک ہی بات جناب جبریل نے کہی ہے کہ جا کے جناب خدیجہ کو میرا سلام کہیے، واہ واہ واہ، اور اللہ کا سلام کہیے۔ تو کتنا بڑا مرتبہ ہے جناب خدیجہ کا کہ روح الامین سلام کر رہے ہیں، اور خواہش یہی ہے کہ میرا سلام کسی طرح بارگاہ جناب خدیجۃ الکبریٰ میں پہنچ جائے۔ سبحان۔ جی، تعظیم مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر کی ہر زاویے سے تعظیم قرآن نے بیان کی ہے، اور پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ ایمان کے لیے۔ اگر کوئی شخص، فیصلہ قرآنی ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند کرے تو اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، پیغمبر کو ویسے نہ پکارو۔ جس مصطفیٰ کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بتایا ہے کہ جیسے اپنے بیٹوں بھائیوں باپ کو پکارتے ہو اس طرح مصطفیٰ کو نہیں پکارو، مصطفیٰ کو پشت نہ کرنا، یہ تعظیم ہے کہ پیغمبر اکرم صدیقہ، اور یہ صدیقہ جناب خدیجہ کا بھی لقب ہے، تو 4 القاب موجود ہیں اور یہ پیغمبر ہی کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن ایک ایسا جملہ ہے کہ اب آپ اسے پروردگار، کیونکہ عطا ہی پروردگار نے کی ہے، تو نبی کی حدیث ہے کہ 10 اشیاء ایسی ہیں جو کائنات کی 10 بیویوں کو عطا کی گئی ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو پلٹ کے کہا کہ توبہ کی توفیق اللہ نے آدم کی زوجہ حوا کو عطا کی تھی، سبحان اللہ۔ سارہ کو اللہ نے جمال عطا کیا تھا،
واہ۔ زوجہ ایوب کو حفاظ رحمت عطا کیا، سبحان اللہ، اور حرمت جناب آسیہ، کیا بات ہے، جناب آسیہ انہوں نے پرورش کی ہے جناب موسیٰ کی، اور زوجہ فرعون ہے، تو فرعون کی زوجہ کو تو یہ عطا ہو رہا ہے ایمان کی وجہ سے، واہ واہ، اور جس خدیجہ نے نبی کی نصرت کی ہے اسے کیا کیا عطا ہونا کیا چاہیے، عطا؟ یہ آخر میں پتہ چلے گا اسی سبحان حدیث کے۔ اللہ۔ زلیخا کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے۔ برخانہ، مادر موسیٰ کا نام برخانہ ہے، ام موسیٰ کا جن کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ تو ان کا نام برخانہ ہے، انہیں صبر عطا کی ہے۔ بلقیس، جناب بلقیس زوجہ سلیمان کو عقل عطا کی گئی ہے، اور آخر میں جناب مریم کو صفت عطا کی گئی ہے جو بالکل اس سے پہلے کے دور کی خواتین کی سردار ہیں۔ لیکن اب جناب خدیجہ جو زوجہ رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سردار کے لیے جس کو چنا گیا ہے، سبحان اللہ، صرف یہ نہیں کہ عقد ہوا ہے، کیا ان کی چنا گیا ہے، اور شروع سے یہ عادت تھی جناب خدیجہ کی کہ ابھی کمسنی کا عالم ہوتا تھا اور کبھی ٹھوکر لگتی تھی تو زبان پہ قدرتی طور پہ ایک جملہ جاری ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا، ما افلح من عاداک یا محمد، اے محمد آپ کے دشمن کا کچھ نہ رہے اللہ اسے۔ اور یہ خود شہزادی کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری زبان پہ کیوں جاری ہوتا ہے، لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے یا پیر کہیں ٹکراتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بیوی کے بے ساختہ، تو پروردگار نے صرف حب مصطفیٰ وہاں عطا نہیں کیا ہے، یا حب خدیجہ، یعنی دونوں دلوں میں وہاں مصطفیٰ کی محبت رکھی ہے اور وہاں محبت خدیجہ رکھی ہے۔ لیکن یہ جو منزل ہے یہ منزل بہت اہم ہے۔ تمام ازواج انبیاء کا تذکرہ کر کے کسی کو حلم ملا، کسی کو جمال ملا، بلقیس کو عقل ملی، زلیخا کو صبر ملا، برخانہ کو صبر ملا، یہ سب تذکرہ کر کے ان سب صفات سے اہم صفت جناب خدیجہ کے لیے فرمائی کہ اور اللہ نے اپنی رضائیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی رضا کتنی اہم منزل ہے کہ رضائے الہی جناب خدیجہ کو صفت کے طور پہ عطا ہوئی ہے۔ اب جس سے جناب خدیجہ راضی ہیں اس سے اللہ راضی، اور جس سے خدیجہ ناراض ہیں، اور یہی ورثہ آیا بیٹی تک۔ سبحان اللہ، خدمت خدیجہ اتنی بڑی تھی کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہیں، اور اس سے ناراض ہے جس سے جناب فاطمہ ناراض۔ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، بے انتہا خوبصورت موضوع ہم اس وقت محسنہ اسلام جناب خدیجہ علیہ السلام کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے علامہ اسد علی زیدی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں کچھ وقت بریک کا، فوراً حاضر حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم مسلسل بی بی خدیجہ علیہ السلام کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ آئیے چلیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ جی حضور، میرا آپ سے سوال ہے کہ نگاہ الہی میں مرتبہ بی بی خدیجہ کیا ہے، اس پر روشنی کریں۔ جی یہ اہم سوال ہے، اور وہ یہ کہ اگر پیغمبر کو محبت خدیجہ ادا کی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ پروردگار کی نگاہ میں کچھ ایسے خصائل، کچھ ایسی خصوصیات ہوں گی جو جناب خدیجہ میں، اور گفتگو جو ہم وقفے سے قبل کر رہے تھے وہ یہی کہ جناب خدیجہ کو اللہ نے اپنی مرضیاں عطا کی ہیں۔ واہ واہ، تو دیکھیے آپ یہ ماہ مبارک ہے، اور ایک اور ہستی ایسی ہے کہ جس نے اللہ سے اس کی مرضیاں خریدی ہیں۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جس نقطے پہ لوگ غور نہیں کرتے، اس ہستی کو جناب امیر کہتے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جس نے اپنا نفس بیچ کر مرضیاں خرید لی۔ کہاں خریدی ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ واہ، نبی کے بستر پہ سوئیں، وہ بستر تھا کہاں؟ واہ، وہ بستر تھا دار خدیجہ میں، جناب واہ واہ، اسی بستر پہ خریدی ہے جو جناب خدیجہ۔ تو یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جس بی بی کو پہلے سے رضائے الہی حاصل تھی، واہ واہ، یہ رضاؤں کا کاروان اس مرحلے سے ہٹا نہیں بے ہے۔ شک، جناب خدیجہ ہی کے گھر میں یہ سودا ہوا ہے جہاں جناب امیر نے اپنا نفس بیچ کر رضائے خریدی۔ اچھا، ان کا بہت گہرا تعلق ہے دونوں ہستیوں کا۔ دیکھیے شب ہجرت کا میں نے تذکرہ کیا، ابھی تذکرہ کرتے ہیں ہم اسے تفصیل سے، لیکن یہ بہت اہم نقطہ ہے اور اسے پھیلایا جائے تو کئی پروگرام اسی پہ کیے جا سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ میں پہلا کہ پرورش جناب خدیجہ نے کیا، اور زلفوں میں کنگھی کیا کرتی تھیں۔ ظاہر علی کا بچپن ہے، ظاہری تو لباس تبدیل کراتی ہیں، چہرہ دھلاتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں اپنے ہاتھ سے، تو کیا محبت ہوگی علی کے جناب خدیجہ کی، کیا عظمت ہوگی۔
اور پروردگار نے علی کی پرورش کرنے کے لیے جیسے مصطفیٰ کی پرورش کے لیے ابو طالب کو چنا ہے ویسے علی کی پرورش کے لیے جناب خدیجہ کو، اور کنگھا کر کے رسول کی آغوش میں دے کے یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارا دولہا تیار ہو گیا۔ واہ واہ واہ، یہ محبت تھی جناب خدیجہ کی۔ دوسری بات یہ کہ شب ہجرت اللہ نے، بڑی مشہور بات ہے اور ہمارے سننے والے جانتے ہیں، میں نوجوانوں کے لیے ایک جملے میں دہرا دیتا ہوں کہ ساری رات ملائکہ اس بستر کے گرد حصار بھی کرتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے اور کہتے رہے کہ یا علی آپ کے جیسا کون ہے، اللہ وحدت کے پردوں میں آپ کا نام لے کے فخر کر رہا ہے۔ کیا بات ہے! دیکھیے جناب امیر پہ پروردگار نے شب ہجرت فخر کیا ہے، واہ، لیکن جناب خدیجہ کا معاملہ اور بہت بعد میں فخر کیا ہے کہ جناب خدیجہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں، ہجرت کی شب کا واقعہ ہے، لیکن یہ فضیلت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے وارد ہوئی ہے کہ جب غار حرا میں 40 دن کے لیے رسول گئے تو یہ خیال بی بی کے دل میں آیا کہ شاید مجھ سے انقطاع کیا گیا ہے، میرے مرتبے میں کوئی کمی آئی ہے، اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جناب خدیجہ جانتی ہیں، مگر ہم تک فضیلت جناب خدیجہ کو پروردگار نے پہنچانا تھا۔ تو نبی سے یہ شکوہ کیا کہ کیا مجھ سے کوئی خطا یا کوتاہی ہوئی ہے کہ آپ کو مجھ سے دور کر دیا گیا، اور اللہ نے آپ ہی کی محبت میرے دل میں ازل سے رکھی ہے کہ جب سے میں اس سن میں آئی ہوں کہ جو عقد کے قابل سن ہوتا ہے، اور آپ کا انتظار کرتی رہی اور آپ کی نشانیاں میں نے پڑھی ہیں، اور وہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ اگر شادی پہ گفتگو کی جائے۔ لیکن جیسے یہ کہا تو حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا بھی سلام خدیجہ کو کہیے، میں جبریل کہتا ہوں میرا بھی سلام کہیے، اور جناب خدیجہ سے کہیے کہ اللہ روزانہ آپ کا نام لے کر اپنے ملائکہ پر فخر کرتا ہے، اور دن میں یومن مرارن، دن میں کئی مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ تو علی کے لیے فخر کیا ہے، اسی گھر میں رضائیں ملی ہیں، مگر فخر کیا پروردگار نے ایک مرتبہ۔ جناب خدیجہ کے لیے روزانہ پروردگار فخر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے فرمایا، دیکھیے دونوں کی خدمات ایسی ہیں کہ کیوں پروردگار فخر نہ کرے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جسے شیعہ سنی مورخین نے نقل کیا کہ ما قام واستقام دین اللہ الا بسیف علی ابن ابی طالب ومال خدیجہ، یہ دین نہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا، سبحان اللہ، نہ کھڑا رہتا، بے شک، اگر دو چیزیں نہ ہوتی، علی کی ذوالفقار نہ ہوتی اور خدیجہ کا مال نہ ہوتا۔ دوسری ایک فضیلت نگاہ الہی میں یہ ہے، ہم نگاہ الہی میں ہی گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب خدیجہ کی فضیلت کیا ہے۔ تو جب پہلی معراج ہوئی ہے، مذہب تشیع کے نزدیک معراجیں 120 ہیں، پہلی مکے میں ہوئی ہے، اور براق اور جبرائیل آ کے دروازہ سیدہ خدیجہ پہ رکے ہیں۔ تو یہاں علامہ طحرانی نے بہت خوبصورت جملہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ جناب خدیجہ کے گھر کا اندازہ زمانہ یہاں سے کرے کہ جبرائیل 2 ہی جگہ رکا ہے، یا عرش پہ سدرۃ المنتہا پہ رکا، یا دروازہ خدیجہ پہ۔ تو معراج بھی یہیں سے ہوئی، مرضیاں بھی یہیں خریدی گئیں، علی کی پرورش بھی یہیں ہوئی، اور اللہ نے اسی گھر میں جناب خدیجہ پر اپنے ملائکہ پہ فخر کر کے کہا کہ خدیجہ کی مثل کون ہے۔ تو جس کو بے مثال اللہ قرار دے تو پھر عرب کے کسی بدو کی بیٹی اس کی مثل کیسے ہو سکتی؟ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جی حضور، جب آپ نے دولت کی بات کی تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس دولت کے بارے میں بتائیے جو بی بی نے اسلام پر خرچ کی۔ جی، اب میں اپنے مسلک سے کچھ کہوں تو قابل اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن فضیلت وہی ہوتی ہے جس کا اقرار غیر بھی کریں۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بڑے دراز قد تھے، اور اونٹ کے کوہان کو جھک کے دیکھا کرتے تھے، اتنے دراز قد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزانہ رسول اللہ کے قد کے برابر بی بی سونے چاندی جواہرات کا ڈھیر لگا کے کہتی تھی کہ جس کا جو قرضہ اسلام پہ اور جو لے جانا جو چاہتا ہے وہ لوٹ کے لے جائے، بس شرط یہ ہے کہ پہلے میرے محمد کا کلمہ پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کہ اتنا بار ہو جاتا تھا اونٹ پہ کہ میں اگر دوسری طرف کھڑا ہوں تو اتنے بلند قامت ہے لیکن میں نظر نہیں آتا تھا، اتنا بار روزانہ صدقہ کرتی تھی۔ کسی بھی دولت مند کا اندازہ اس کی سلطنت میں اس کے خادمین سے لگایا جاتا ہے۔ بے شک۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں مسالے کوٹے جاتے ہیں، آج تو ظاہر ہے کہ اس دور میں وہ موجود نہیں ہوتی، مگر ایک پیالہ ہوتا ہے، ہاون دستہ جس کو کہتے ہیں، اور نوجوان شاید اسے نہ جانتے ہوں، تو ایک پیالہ ہے اور ایک کنڈا جس سے دوائیاں پیسی جاتی ہیں۔ 2000 سونے کے ہاون اور 1000 چاندی کے دستے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ جناب خدیجہ کے نہیں ہیں، ان میں نوکروں اور خادموں کی دوائیاں پیسی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں کہ جہاں عرب میں گرمی تھی، آج ہمیں ایئر کنڈیشنز دستیاب ہیں، اس دور میں ایک حریر کا پردہ لگایا گیا تھا قصر جناب خدیجہ پر، واہ، اور جس سے وہ تمازت اور وہ دھوپ نہیں جاتی تھی، اور اس میں مسلسل پانی کی گردش رہتی تھی، تو گویا وہ آج کے دور میں ایئر کنڈیشن کا کام کرتا تھا۔ بی بی کے اپنے بازار موجود ہیں، واہ، سبحان۔ 800 اونٹ
بعض نے 8,000 اور بعض نے جنہوں نے زیادہ لکھا 80,000 اونٹ وہ تھے جو مسلسل کسی ایک ملک سے دوسرے ملک تک تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے. سینکڑوں اونٹ تو وہ ہیں کہ اگر وہ واقعہ بیان کیا جائے, اس کی تفصیل کا بھی بیان کی جائے کہ جناب رسالت مآب سے عقد کیسے ہوا ہے, تو بی بی نے آزمایا اور میسرہ نامی غلام کو صرف یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ ابھی رات کا وقت ہے, اور رسول گئے تجارت کا مال لینے, تو ابھی رات کا وقت ہے, یہ تو میں پہچان گئی ہوں ازل سے کہ یہ رسول ہیں, لیکن ایک نشانی اور پوری ہونی چاہیے, رات کا وقت ہے, میں تو ساتھ نہیں ہوں, میسرہ دیکھنا جب دھوپ نکلے تو ان کا سایہ ہے یا نہیں, اگر سایہ نہیں ہے تو یہی وہ اللہ کا رسول ہے. دولت اتنی ہے کہ, لیکن عالم یہ ہے کہ اپنی ساری دولت کو روزانہ ایسے صدقہ کیا ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اسلام کی رگوں میں کسی کا نمک ہے تو وہ نمک جناب خدیجہ کا ہے اور لہو جناب ابو طالب کا. جزاک اللہ, بہت خوب. حضور آج 10 رمضان ہے اور رحلت محسنہ اسلام بی بی خدیجہ ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی قبر مطہر کہاں پر ہے اور انہیں دفن کہاں کیا گیا, اس بارے میں تھوڑا سا. جی, قبرستان معلیٰ مکے کا بڑا معروف قبرستان ہے, اور جو حضرات وہاں تشریف لے گئے ہیں حج عمرے کے سلسلے میں سعادت میں, انہوں نے یقیناً اگر قریب سے نہیں تو دور سے قبرستان معلیٰ کو دیکھا ہے. وہاں جناب خدیجہ کی تدفین ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ نماز جنازہ کے بارے میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ بھئی جنازہ کس نے پڑھا ہے, تو اس وقت نماز جنازہ واجب ہی نہیں ہوئی ہے, تو نماز جنازہ تو نہیں پڑھائی گئی. لیکن کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ جاتے جاتے بیمار ہوئی ہیں, اور ایسے میں بی بی نے نبی سے کچھ وصیتیں کی ہیں. آج کا دن بھی ہے اور ظاہر ہے کہ عام الحزن منایا گیا ہے, غم کا دن, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کیا جائے. لیکن حیا کا عالم یہ ہے کہ کمسن جناب سیدہ کو, جناب فاطمہ زہرا کو نبی کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ اپنے بابا سے کہیے کہ میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا اور اسلام پہ اپنا سب کچھ قربان کیا ہے, میں آپ سے کچھ طلب کرنا چاہتی ہوں. بس یہ بات آ کے جناب سیدہ نے بیان کی ہے, تو اتنے تیز قدموں سے چلے ہیں پیغمبر کہ وہ مزمل کی چادر جو شانے پہ رکھی رہتی تھی, راوی کہتا ہے کہ کئی مرتبہ تیزی کی وجہ سے قدموں کی وہ چادر کاندھے سے گری, اور نبی جھک کے اٹھاتے تھے, اور تیز قدموں سے جب پہنچے تو کہا یا رسول اللہ, میں نے آپ سے قیامت کا احوال سنا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی ردا اور اپنی ابا کا کفن دیں. تو نبی بے ساختہ گریہ فرمایا پیغمبر نے, اور گریہ فرما کے کہا کہ خدیجہ تمہارا اسلام پہ اتنا احسان ہے کہ اگر تم کسی شے کا بھی کفن مانگو اور جلد مصطفیٰ کا بھی کفن مانگو تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں تمہیں عطا کروں. لیکن ایسے میں حضرت جبرائیل آئے اور آ کے کہا کہ اللہ نے جنت سے کافور بھی بھجوایا ہے, کفن بھی بھجوایا ہے. اس کفن کے ساتھ پیغمبر نے اپنی ردا کا کفن دیا اور بطور چادر اڑایا ہے. لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ شہزادی کی بارگاہ میں, ملکۃ العرب کی بارگاہ میں یہ کہا جائے کہ جس بی بی کا کفن آسمانوں سے آتا ہو, اس کا نواسا بے گور و کفن اس کا لاشا کربلا میں پڑا رہا. مگر جو دوسری وصیت شہزادی نے کی ہے وہ وصیت بہت اہم ہے اور بڑی دل خراش وصیت ہے. ایک مرتبہ جب ساری وصیتیں کر لیں تو کمسن سیدہ کو قریب بلایا, نبی کا ہاتھ اٹھا کے شہزادی کے سر پہ رکھا اور کہا یا رسول اللہ, مجھ سے بس ایک وعدہ کیجئے کہ میرے بعد فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. نبی جواب نہیں دے سکے, مگر اتنی بلند آواز سے روئے ہیں کہ مدینے کی سرزمین لرزنے لگی. ایک مرتبہ اپنا غم بھول گیا ماں کو جناب خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی بھی تو بیٹی ہے, صرف میری دختر تو نہیں, میں نے کچھ زیادہ طلب تو نہیں کیا. پیغمبر سے پھر جواب نہیں دیا گیا. ایک مرتبہ ہتھیلیوں کا سہارا لے کے اٹھی تو کہا خدیجہ ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. بس یہ سننا تھا, ماں کو اپنا درد بھول گیا, تڑپ کے کہنے لگی یا رسول اللہ, کیا یہی مدینہ ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں میری بیٹی کھڑی ہوئی ہے اور کچھ لوگ اس سند کو پارا پارا کر رہے ہیں جو آپ نے فاطمہ کے لیے لکھی ہے. ہاں, یہی خدیجہ محشر کے میدان میں بھی آئیں گی جب مظلومیت سیدہ کا مقدمہ اٹھایا جائے گا. اور علماء مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ جناب سیدہ اس عالم میں آئیں گی کہ اہل محشر سے کہا جائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو, نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے, ہاتھوں میں علی کا خون آلود امامہ بھی ہوگا, سید الشہداء کی وہ قمیض بھی ہوگی جو تیروں سے چھلنی تھی, اور آگے آگے جناب خدیجہ تشریف لائیں گی. تو صاحبان مقاتل نے لکھا کہ ہاتھوں پہ ایک بچے کا جنازہ ہوگا. جیسے ہی میں نے کتاب کے صفحوں کو دیکھا تو یہ سیدہ کے محسن کا جنازہ ہے, وہ شہید شہزادہ
کہ جو دروازے کے گرنے سے شہید ہوا ہے، لیکن ذہن اس طرف فوراً جاتا ہے کہ کیا سیدہ محسن کو لے کے نہیں آئیں گے؟ تو جب میں نے کتابوں میں تلاش کیا تو حسین کی ماں کو حسین سے بہت محبت ہے، اپنے بیٹے کا لاشا ماں کے ہاتھوں پہ ہوگا اور سیدہ کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہوگا۔ اور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی